شروع میں نے انڈیکیشن دی تھی کہ ایک اور امپورٹنٹ ایشو وہ اس لیے کہ ابھی ریسنٹلی اس کے بارے میں جو فائنل رول ہے بنایا گیا ہے اور وہ پبلک چارج کے بارے میں پبلک چارج کا لفظ آپ سن چکے ہوں گے۔ اس لفظ کو جو ہے اس ٹرم کو جو ہے وہ آ، بڑے غور سے پڑھا گیا اور سمجھنے کی کوشش کی گئی ان لوگوں کی جانب سے کہ جن کے ریلیٹو بیرون ملک جو ہے وہ امیگرینٹ ویزے کا انتظار کر رہے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ 75 کنٹریز کے جو امیگرینٹ ویزا حاصل کرنے والوں کی جو لائن تھی اس میں وہ لائنیں جو ہے وہ بند کر دی گئی اور ویزے جو ہے وہ ایشو نہیں کیے گئے۔ اور اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ لیٹیگیشن ہے، لیکن وہ لیٹیگیشن جو ہے وہ بڑی اس لحاظ سے دیکھیے کہ بہت ہی نیرولی بلڈ کیس ہے وہ، کہ جس میں اتنی بڑی تعداد کو فائدہ نہیں پہنچے گا کہ کچھ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچ سکتا ہے، لیکن یہ کہ کم از کم اس کی لیٹیگیشن جو ہے اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ تو پبلک چارج جو ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ پبلک چارج جو ہے وہ امیگریشن کے بکس میں بڑے عرصے سے وہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ پبلک چارج سے مراد یہ ہے کہ جو شخص بھی اس ملک میں گرین کارڈ حاصل کرنے کے لیے گرین کارڈ حاصل کرنے کے لیے اپلیکیشن فائل کرتا ہے تو اس کے کاندھوں پہ یہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ جناب اس کے اتنے مینز ہیں اور اتنے سورسز ہیں کہ اس ملک میں آنے کے بعد وہ گورنمنٹ پہ جو ہے وہ بوجھ نہیں بن جائے گا۔ پبلک چارج سے مراد یہ لے لیجئے کہ گورنمنٹ کے کاندھوں پہ بوجھ نہیں ہوگا۔ اب اس کے لیے مختلف سٹینڈرڈ جو ہے وہ مقرر کیے گئے، اور اگر آپ پبلک چارج کا ایشو جو ہے یا پبلک ویلفیئر کا ایشو جو ہے وہ امیگریشن سے ہٹ کے دیکھتے ہیں تو اس کی اور بہت سی آپ کو ڈیفینیشن آ جاتی ہے، اس کی مختلف قسم کی اپلیکیشنز آتی ہیں، اسٹیٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان جو اس کی ڈسٹنکشن کی گئی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن ہم جس وقت امیگریشن لاء کی بات کرتے ہیں تو اس میں فیڈرل لاء کی بات کرتے ہیں، اور فیڈرل لاء میں جو ہے پبلک چارج کا جو مرحلہ ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو اس سے پہلے جو ایڈمنسٹریشنز تھیں اس میں اس ایشو کو بہت بڑا ایشو نہیں بنا دیا گیا تھا، کیونکہ اس میں جو انڈرسٹینڈنگ ہمیشہ سے یہی ہے کہ یہ کنٹری جو ہے وہ امیگرینٹس کا کنٹری ہے۔ یہ کنٹری ایسا کنٹری ہے کہ جو امیگرینٹس جو دوسری تیسری دنیا سے اور دوسرے ممالک سے یہاں پہ آتے ہیں ان لوگوں کی ہیلپ وہ کرنا چاہتے ہیں، اور امریکہ ایسا کنٹری ہے کہ جو اپنے امیگرینٹس کو جو ہے وہ اپنے سینے سے لگا کے ان کو ویلکم کرتا ہے، اور اگر کچھ ان کے سورسز وغیرہ میں کمی ہے تو پھر لاء کے مطابق جو ہے ان کو اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس میں بہت سے راستے موجود تھے کہ جس کے اندر لیٹس سے اگر کوئی فوڈ سٹیمپ لے رہا ہے یا کوئی نان ایمرجنسی میڈیکیٹ حاصل کر رہا ہے تو اس صورتوں میں کوئی ایسی پابندی نہیں تھی، اس لیے بچوں کے بہت سے پروگرام تھے جس میں ان کو ایڈ وغیرہ مل جاتی تھی۔ تو اصل مسئلہ تھا وہ ان لوگوں کا جو کیش حاصل کرتے تھے گورنمنٹ سے، یا ان کی ڈسیبلٹی ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے انہیں لانگ ٹرم جو ہے ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت پڑتی تھی، کیونکہ اس میں بے انتہا خرچے ہوتے ہیں۔ تو گورنمنٹ میک شور کرنا چاہتی تھی کہ یہ شخص ان تمام چیزوں سے آگاہ ہے اور ان ریسورسز کی ضرورت ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہمیں دیکھا کہ جو سب سے ایک بہت بڑی کوشش کی گئی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے پہلے ٹرم میں کہ اس برڈن کو جو ہے بڑھایا جائے، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق اور ان کی فلسفی کے مطابق امیگرینٹ یہاں پہ آ کے یہاں کے بینیفٹ جو ہے وہ لوگوں سے ان کے ہاتھوں سے چھین لیتے ہیں، جو کہ جس کے بارے میں کوئی ایسا کنکریٹ ثبوت ہمارے پاس موجود نہیں ہے، بلکہ جو لوگ آتے ہیں یہاں پہ محنتی ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اپنی فیملی کو بلکہ بیرون ملک رہنے والے لوگوں کو بھی وہ سپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اکا دکا ایسے واقعات ہوتے ہیں سینکڑوں کے اندر کہ جس کے اندر جو ہے وہ ابیوز بھی ہوتا ہے۔ تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے اسے بہت حد تک چینج کر دیا۔ اب یہ جو فائنل رول آیا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایڈمنسٹریٹو پروسیس ہے جس سے گزرنے کے بعد یہ فائنل رول بنایا جاتا ہے، تو اس میں بھی بہت جگہوں پہ بہت شدید قسم کے اعتراضات ہوئے ہیں، لیکن یہ فائنل رول جو ہے وہ بن گیا ہے۔ اب فائنل رول کوشچن یہ کہ اس کا اطلاق کب ہوگا؟ اس کا اطلاق جو ہے وہ سپٹمبر 18 2026 سے ہو جائے گا، یعنی 2026 سپٹمبر 28 کی جو میں نے آپ کو ڈیٹ دی ہے، اگر اس سے پہلے سپٹمبر 18 ناٹ 28 سپٹمبر 18، اگر اس سے پہلے لیٹس سے کہ ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کا کیس فائل کر دیا گیا ہے، یا جس طرح سے لوگ بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں
اور ان کے انٹرویوز وغیرہ ہو چکے ہیں, ایفیڈیوٹ آف سپورٹ وغیرہ سارے فائل ہو چکے ہیں, اور ان کے کیسز کو جو ہے صرف اب انتظار ہے کہ کب یہ لفٹ ہوگا معاملہ, اور ان کو جو ہے یہاں سے امیگرینٹ ویزا جو ہے ایشو ہوں گے. تو اس میں یہ جو لائن ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں کمی ہو جائے گی, بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ کمی ہو جائے گی. لیکن یہاں پہ جیسا میں نے بتایا کہ اس کا اطلاق جو ہے وہ سپٹمبر 18 2026 سے ہوگا, اور اس سے پہلے جن لوگوں نے اپلیکیشن فائل کر دی تھی, مثال کے طور پہ ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کی, یہ ٹرم بھی بڑی مشہور ہوئی. تو ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں نے گرین کارڈ کے لیے اپلیکیشن فائل کیا ہوا ہے, تو اگر انہوں نے تمام ڈاکومنٹیشن جو ہے جو بائیڈن ایرا کے تھے 2022 میں جو قانون بنا تھا, اگر اس کے مطابق ہیں تو پھر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پھر آپ پہ یہ نیا پروسیجر جو ہے اس کا اطلاق نہیں ہوگا جس کی میں اب بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو اس میں, اور یہ ذہن میں رکھیے, جو اسائلیز ہیں جو یا پھر پولیٹیکل اسائلم جن لوگوں نے اپلیکیشن فائل وہ اس سے متاثر نہیں ہوتے, ان پہ اس کا اطلاق نہیں ہوتے, اور کچھ اور بھی ایک دو ویزا ہولڈر ہیں. تو سب سے پہلے جو بڑی کیٹیگریز ہیں جس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ متاثر ہو سکتے ہیں, وہ وہی ہیں کہ جو ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں یہاں پہ, یا پھر انہوں نے پاکستان میں کونسلر پروسیسنگ وغیرہ سے گزر گئے. اچھا جی, تو اب ایک اور ٹیکنیکل پوائنٹ یہ ذہن میں رکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو پہلے لا بنا تھا اس کو ختم کر کے ایک نیا لا جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے. اس میں جو بنیادی بات ہے اور اس کے دور اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ یہ کہ اپلیکیشن جو بھی اب اپلیکیشن فائل کی جائے گی اس میں جو بنیادی چیزیں لکھی جائیں گی اور اس ریکوائرمنٹ کو پورا کرنا پڑے گا, وہ وہی ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی فرسٹ ٹرم میں موجود تھی. تو اب اس میں جو بنیادی تبدیلی کی گئی ہے جس کے لیے میں آپ کو پریکٹیکل مشورہ دینا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ ڈاکومنٹیشن ہونے چاہیے. کسی زمانے میں جیسا میں نے آپ کو بتایا معاملہ آسان تھا کہ آپ جاتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ نے کیش پیمنٹ لی ہوئی ہے یا آپ ہاسپٹلائزیشن آپ کی ہوئی ہے لانگ ٹرم کے لیے, تو یہ ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے. تو ایک کم از کم آپ کے پاس ایک انڈرسٹینڈنگ کی ایک سطح موجود تھی کہ جس کی بنیاد پہ آپ بتا سکتے ہیں کہ جناب یہ اور امیگریشن آفیسر بھی جو ہے اس کو پن پوائنٹ کر سکتا ہے. لیکن یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ جو نیا طریقہ کار شروع کیا گیا کہ ٹوٹیلٹی آف سرکمسٹانسز, اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کی ایجوکیشن کیا ہے, آپ کی آمدنی کیا ہے, آپ کا پیشہ کیا ہے, آپ کی صحت کیسی ہے, آپ کی ایج کیا ہے, اور آپ نے اس سے پہلے جو ہے کوئی ڈیٹس وغیرہ تو نہیں ہے آپ کے کاندھوں پہ, اور پوری آپ کی فائنانشیل ہسٹری وہ دیکھنے کے بعد یہ ڈٹرمن کریں گے کہ آپ پبلک چارج بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے. 2 پوائنٹ اور ذہن میں رکھیے امپورٹنٹ, وہ یہ کہ اس سے پہلے یہ جو تاریخ میں نے آپ کو بتائی تھی سپٹمبر 18 2026, اس کے بعد اگر آپ اپلیکیشن جو ہے آپ نے ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کی اپلیکیشن فائل کی ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کے جو فائنانشیل ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ جو پرفیکٹ ہیں جن کا میں نے آپ کو ذکر کیا ہے, تو پھر تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اگر وہ ڈاکومنٹیشن درست نہیں ہے تو پھر ٹوٹیلٹی آف سرکمسٹانسز کے مطابق آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اور کون سے ایسے ڈاکومنٹیشن ہیں جن کے ذریعے سے آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ یہاں کے گورنمنٹ کے کاندھوں پہ جو ہے وہ بوجھ نہیں بنیں گے. اور وہ ڈاکومنٹیشن جو ہے آپ کے پاس ہونے چاہیے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ ایفیڈیوٹ آف سپورٹ کے ساتھ چلے گئے, اس کے بعد آپ کے پاس ٹیکس ریٹرنز ہیں اور اس میں زیادہ تر اکثریت کے لوگ جو ہے وہ کامیاب ہو جاتے تھے, انہیں کسی قسم کی پرابلم نہیں ہوتی تھی. لیکن اب جو ریکوائرمنٹ ہے کہ ڈاکومنٹیشن جن کا میں نے ذکر کیا کہ کون کون سی چیزیں جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں, تو اس بنیاد کے اوپر جو ہے آپ کو یہ ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ جمع کروانے پڑیں گے.